أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو لوگ آخرت پر اور آخرت میں اللہ کی ذات سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے تو ایسے لوگ قسم قسم کے طرح طرح کے مطالبات خواہشات پیش کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اپنی حیثیت اور حد سے بڑھ کر ایسی بات جو ایک انسان کی قد و قامت سے اوپر ہو اس پہ انسان اچھا نہیں لگتا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی سچے پیغمبر ہیں تو ہم پر کیوں فرشتے نہیں آتے جو ہمیں بتائے کہ واقعی یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس پر ایمان لے آؤ، یعنی ہمارے پاس فرشتے آ جائیں. یا یہ ہے کہ اگر آپ واقعی سچے پیغمبر ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو آمنے سامنے دیکھ لیں اور اللہ کی ذات ہمیں بتائے کہ وہ یہ میرے سچے پیغمبر ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے گمان کے مطابق اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے کہ ہم کچھ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سرکشی کا ارتکاب کیا ہے. لہٰذا ان کی خواہش کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ فرشتے آئیں گے، لیکن آئیں گے تو وہ موت کے فرشتے ہوں گے، عذاب کے فرشتے ہوں گے، اور ان فرشتوں کو جب دیکھیں گے تو پھر خوشی نہیں ہوگی، پھر غم ہی غم ہوگا ان کے لیے. یہ تذکرہ تھا ان لوگوں کا. اب آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے پہلے تو اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد قیامت کے دن ان مجرمین، ان منکرین، ان محرومین کی جو کیفیت ہوگی اور یہ اپنے انجام بد کو دیکھ کر جو حسرت کا، افسوس کا اظہار کریں گے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے اصحاب الجنت یومئذ، جنت والے اس دن یعنی قیامت کے دن، خیر مستقرا، ان کا ٹھکانہ بھی بہترین ہوگا، واحسن مقیلا، اور ان کی آرام گاہ بھی بہترین ہوگی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور یاد کرو اس دن کو جب آسمان پھٹ جائے گا ایک بادل سے، یعنی آسمان میں ایک شگاف پیدا ہوگا، پھٹن پیدا ہوگی، اور اس بیچ سے ایک بادل آئے گا. یہاں تفسیروں میں لکھا ہے یہ اللہ کی تجلیات کا ایک بادل ہوگا جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اس کے ساتھ بہت کثرت سے فرشتے اتارے جائیں گے. اور یہ بادل جب آئے گا تو ہمارے تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ حساب کتاب کے شروع ہونے کی علامت ہوگی کہ اب حساب کتاب شروع ہو رہا ہے. الملک یومئذ الحق للرحمن، اور اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کے لیے ہوگی. آج بھی اللہ کی ہی بادشاہت ہے، لیکن مجازی اعتبار سے، نسبت مجازی کے اعتبار سے دنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، لیکن یہ سب مجازی ہے، فانی ہے. لیکن انسان ان کو بھی بادشاہ کہتا ہے، حکمران کہتا ہے، بڑا کہتا ہے.
لیکن اس دن تو ساری چیزیں بند، ختم، ساری کتابیں بند، سارے چیپٹر کلوز ہیں. سب سمجھ جائیں گے کہ حقیقی بادشاہت صرف آج کس ذات کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا. وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس سختی کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اس دن یہ ظلم کرنے والا اپنے ہاتھ کو چبانے لگ جائے گا، حسرت کے مارے اپنے ہاتھ کو چبائے گا. یقول، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس میری ہلاکت، کاش کہ میں اس پیغمبر کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا، اس پیغمبر کے راستے پہ چل لیتا. اس دن حسرت کرے گا. یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش میری ہلاکت، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست دنیا میں نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اسی بدبخت دوست نے تو مجھے نصیحت آنے کے بعد بھی اس سے محروم رکھا. ہدایت تو آ گئی تھی، ہدایت کا راستہ تو آ چکا تھا، لیکن اس دوست کی باتوں میں آ کر میں محروم رہ گیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یہ شیطان انسان کو موقع پر دھوکہ دینے والا ہے. آج دنیا میں بڑی بڑی امیدیں آرزویں دلا رہا ہے، لیکن اس دن موقع پر دھوکہ دے دے گا، کہے گا میں تم سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں. تو یہ آیات ہیں دوستو، 6 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں تو اللہ پاک نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، اور ہمارے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی کی تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کا ذکر ہو اور اس بیچ میں کسی کی راحت کا ذکر آ جائے، اس بیچ میں کسی کی راحت کا ذکر آ جائے تو اس مصیبت والے کی تکلیف اور بڑھ جاتی. کسی کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ جب کسی کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہو، ایک مجرم پکڑ لیا جائے، اس کی پٹائی شروع ہو جائے، مار کٹائی شروع ہو جائے، اس کو اس کے جرم بتائے جائے، یہ پٹ رہا ہے، اور اس بیچ ایک آدمی آیا اور مارنے والے نے کہا ہاں بھئی اس کے لیے چائے مٹھائی لائے، تو جو مار کھا رہا ہے اس پہ کیا گزرے گی دوستو؟ اور وہ تکلیف بڑھے گی نا. قرآن کو سمجھیں. اللہ پاک ان مجرمین کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اہل جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس بیچ میں اللہ نے ایک آیت اہل جنت کی ذکر کر دی. سمجھ میں آئے؟ فرمایا ان کے ساتھ تو اعزاز و اکرام ہوگا، ان کو جو ٹھکانہ ملے گا وہ بھی خوب ہوگا، اور ان کو جو آرام کی جگہ ملے گی وہ بھی خوب ہوگی. 2 الفاظ، ایک مستقر فرمایا. مستقر کہتے ہیں جائے قیام کو، اور مقیل کہتے ہیں قیلولے کی جگہ کو. قیلولہ انسان کب کرتا ہے دوستو؟ دوپہر کے بعد نا. اور آرام کب کرتا ہے؟ رات کو کرتا ہے. آرام میں زیادہ وقت لگتا ہے، قیلولہ تو تھوڑی سی دیر کا ہے. یہ سنت عمل ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کسی کو نیند نہ آئے، قیلولے کے لیے نیند شرط نہیں ہے دوستو، لیٹنا شرط ہے. 2 منٹ انسان اس نیت سے لیٹ جائے، سنت کا اجر ملے گا. اس کی عادت بنانی چاہیے دوپہر کے کھانے کے بعد. تو اب مستقر وہ ہے جو ہمیشہ کا مستقل ٹھکانہ ہے، جہاں انسان سفر سے آئے، کام سے آئے، جہاں سے آئے اس نے آنا وہیں ہے، رات وہاں گزارنی ہے. مقیل قیلولے کی جگہ ہے. یہ گھر بھی ہو سکتا ہے، دکان بھی ہو سکتی ہے، فیکٹری بھی ہے، مسجد بھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بعض مفسرین نے یہاں پہ بڑی عجیب بات نقل کی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ پاک حساب کتاب شروع فرمائیں گے تو اہل جنت کے معاملے کو اللہ فارغ کر دیں گے دوپہر تک. اس صبح سے دوپہر تک کا وقت ہے. اتنے سے وقت میں سب اہل جنت فارغ ہو کے جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت جا کر سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ ان کو قیلولے کا موقع دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب جائیں گے تو ان کو قیلولے کا انعام دیا جائے گا. پھر جنت کا قیلولہ کیسا ہے، بستر کیسے ہیں،
تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو پہلے اللہ نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا تاکہ دنیا میں انسان کو احساس ہو جائے کہ کون سے راستے کو منتخب کر رہا ہوں۔ اب بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، زندگی ہے، حیات ہے، عقل ہے، دماغ ہے، سوچ ہے، میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو ساری چیزیں سامنے رکھ دی، یہ انسان اپنے لیے صحیح راستہ منتخب کر لے، ورنہ اگر ان سب باتوں کے باوجود بھی محروم رہا، غلط راستے پہ گیا اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہوا، تو اس دن پھر بہت بڑی مصیبت اس کے انتظار میں تیار کھڑی ہے۔ اور جب یہ اس مصیبت اور آزمائش اور عذاب کو دیکھے گا تو یعض الظالم علی یدیہ، فرمایا یہ اپنے ہاتھ کو چباتا چلا جائے گا، چباتا رہے گا۔ ایک روایت میں نا، یہ انسان جب اس کیفیت کو دیکھے گا اور اپنے اس دوست کی نجات کو دیکھے گا جس کو دنیا میں حقیر سمجھا، وہ کامیاب جا رہا ہے، یہ پکڑا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انگلی کے سرے سے شروع کرے گا، بازو تک چبا ڈالے، اتنا پریشان ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہاں پر شارحین نے لکھا کہ یہ آیت اتری تو اس موقع پر کہ جب مکہ مکرمہ میں ایک بڑے سردار تھے، ان کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ مکہ کے بڑے سردار تھے مشرک، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن چونکہ ذمہ دار سنجیدہ آدمی تھے اور اس لیے کبھی بھی مجلس میں غیر سنجیدہ بات نہیں کرتے تھے۔ تو اس عقبہ ابن ابی معیط کی ایک عادت تھی کہ جب بھی یہ اپنے تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچتا تو یہ ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کرتا اور اس میں سب سرداران قریش کو سب کو دعوت دیتا، اور جو بھی مکہ میں خاندانی نسبی لوگ تھے ان کو بھی بلاتا۔ تو اس نے اپنی دعوت میں کئی مرتبہ، تفسیروں میں لکھا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ شریک ہوئے اس کی دعوت۔ تو جب یہ 1 سال آیا، اس نے بہت نفع کمایا، بہت خوش ہوا، اس نے دعوت کی اور حسب عادت آپ علیہ السلام کو بھی بلایا کہ آپ بھی آئیں۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، چونکہ اہل عرب کی سخاوت اور ضیافت، مہمان نوازی مسلم ہے آج تک دنیا میں، ان میں یہ عادت اللہ نے بڑی عجیب رکھی، مہمان کا اکرام ان کے مزاج میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب بیٹھے تو آپ کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈال دی کہ یہ تو بڑا موقع ہے، لہٰذا جب عقبہ آیا اور دسترخوان پہ کھانا رکھنے لگا، مہمان نوازی کرنے لگا، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عقبہ سے کہا کہ اگر واقعی میں آپ کا مہمان ہوں تو کھانا اس وقت کھاؤں گا جب آپ کو آج میری ایک بات ماننی ہے۔ اس نے کہا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا پہلے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور میں اللہ کا سچا پیغمبر۔ اب وہ بیچارہ پھنس گیا کہ اب کیا کریں، اگر انکار کرتا ہے تو جو اپنے مزاج ہے، مہمان نوازی ہے، وہ اس پہ حرف آتا ہے، وہ ان چیزوں کو معمولی نہیں لیتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مہمان کو نہیں بھیج سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھا، اقرار کر لیا۔ آپ بڑے خوش ہو گئے کہ بھئی ایک سردار اتنا بڑا وہ ایمان لے آیا۔ یہ بات صورتحال دیکھی ایک اور قریش کے سردار ابی ابن خلف نے، یہ ایک بدترین آدمی تھا، ابی ابن خلف، یہ فوراً اٹھا اور اس نے عقبہ کو ہاتھ سے پکڑ کے الگ کیا اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جس سے ساری زندگی کی جنگ چل رہی ہے، جس نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، ہمارے خاندانی ترتیب کا انکار کیا ہے، آپ اتنے جلدی مان گئے؟ عقبہ نے کہا کہ میری مجبوری ہے، وہ میرے مہمان ہے، اگر آج ان کی بات نہیں مانتا تو میری خاندانی روایت ٹوٹ جاتی اور میں اپنے خاندان کو ذلیل کر لیتا۔ ابی ابن خلف نے کہا نہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کوئی خاندان پہ حرف نہیں آتا، لہٰذا آپ نے اپنے باپ داداؤں کا راستہ چھوڑا ہے، اس سے حرف آتا ہے۔ ایک بدترین انسان تھا، غلط دوست تھا، تو لہٰذا اس نے کہا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، ایک تو جا کر اس پیغمبر کے سامنے اپنی بات سے انکار کرنا ہے،
اور دوسری بات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہا کہ جا کے اس پیغمبر کے سامنے تھوکنا ہے، تمہیں تھوکنا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت سخت معاملہ ہے، کہا نہیں، خاندانی روایات ہے۔ تو لہٰذا اس کی بات میں آ کے عقبہ گیا، اور اس بد نصیب نے انکار بھی کیا اپنے ایمان سے، اور حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کے سامنے تھوکا بھی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی۔ یہ دونوں عقبہ اور ابی بن خلف ایک ساتھ بدر میں مارے گئے، ان کو صحابہ نے مارا، ایک ساتھ مارے گئے۔ یہ بد دعا ان کو لگ گئی تھی حضور علیہ السلام کی۔ تو یہ آیت شارحین نے لکھا کہ یہ اس موقع پر اتری ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور عقبہ ابن ابی معیط کو لایا جائے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ کتنے غلط آدمی کو دوست بنایا کہ جس کی بات میں آ کر ہمیشہ کی جہنم میں جا رہا ہوں۔ پھر احساس ہو جائے گا اور کہے گا کاش میں اس فلاں کو دوست نہیں بناتا، فلاں کو۔ اس لیے یہاں پر علماء نے، مفسرین نے، سب نے لکھا کہ اللہ پاک نے انسان کو زندگی میں ایک سمجھ دی ہے، ایک صلاحیت دی ہے۔ غلط آدمی کو دوست بنانے والے کا انجام بڑا بدترین ہے۔ یہ دوستی کا، تعلق کا، مصاحبت کا، مجالست کا، صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ آج ہم اس چیز کو ہلکا لیتے ہیں، معمولی لیتے ہیں، لیکن یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایمان تک سے محروم کرتی، محروم کر دیتی۔ ہم اس کو نہیں لیتے بالکل بھی سنجید۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقیا۔ فرمایا مومن کے علاوہ کوئی تمہارا دوست نہ بنے اور تمہارا کھانا نیک متقی لوگ کھائے، پرہیزگار لوگ کھائے۔ مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بناؤ۔ تو آج مصیبت یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن ہماری دوستیاں، ہمارے نوجوانوں کی دوستیاں جو ہے کسی کی کرسچن سے ہے، کسی کی ہندو سے ہے، کسی کی پارسی سے ہے، کسی کی شین سے ہے، کسی کی قاف سے ہے، بس ان چیزوں میں پڑے ہوئے مسلمان ختم ہو گئے۔ وہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہماری گیدرنگ ہے، یہ گیدرنگ پھر مصیبت میں لے آتی۔ اتنے مسلمانوں میں ان کو وہ ملتے ہیں، ان سے دوستیاں کرتے ہیں۔ اس میں بہت احتیاط ضروری ہے۔ رسمی تعلقات، علیک سلیک، دنیا کے رسم و رواج الگ چیز ہے، دوستی، تعلق، مصاحبت الگ چیز ہے۔ جہاں انسان بیٹھ کر بے تکلفی سے باتیں کریں، اس کی باتیں سنیں، اس کو اپنے معاملات بتائیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بحث شروع ہو جاتی ہے، چلتے 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 یہ نوجوان پھنس جاتا ہے۔ یہ تو ہم بار بار یہ گلہ کر رہے ہیں کہ علم صحیح سے تو ہمیں محروم کر دیا گیا۔ نوجوانوں کے پاس دین کا علم تو رہا نہیں، الف سے با میں نہیں جا سکتے، پھنس جاتے ہیں۔ جب پھنستے ہیں تو آپ کیا کریں؟ جواب نہیں ہے۔ وہ ساتھی وہاں پریشان کرتا ہے، الجھاتا ہے، بالآخر شکوک و شبہات دماغ کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ اس لیے دوسری حدیث پاک میں بالکل صراحت فرمائی المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل۔ فرمایا ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھ لو، نظر ڈال لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ جس کو دوست بنا رہے ہو اسی کے راستے پر چل پڑو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کی مجلس میں، ایک صحابی نے پوچھا حضور علیہ السلام سے، صحابہ اتنی بابرکت جماعت ہے دوستوں کہ جن کی وجہ سے ساری زندگی سمجھ میں آئی ہے کہ کیسے چلنا ہے۔ سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آدمی کو دوست بنانا چاہیے؟ یہ بھی ایک معیار پوچھ لیا، یہ بھی ہمارے پاس جواب ہے کہ کس کو دوست بنائیں۔ آپ نے فرمایا جن میں 3 باتیں ہوں اس کے ساتھ دوستی رکھو، تعلق رکھو۔ پہلی چیز فرمائی کہ جس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ پاک کی ذات یاد آ جائے۔ دوسرا فرمائے کہ جس کی باتوں سے تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، اور تیسری بات فرمائی کہ جس کے اعمال کو دیکھ کر تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ کتنا مسئلہ حل ہوا۔
جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کی باتوں سے تمہارا علم بڑھے، جس کے اعمال سے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ اب دیکھ لیں، آج رات کو 5 منٹ نکال لیں ہر ساتھی مجھ سمیت، اور اپنے خاص متعلقین کو دیکھ لیں کس کس سے دوستی ہے اور کس کس سے تعلق ہے۔ آج ہماری دوستیاں جن طبقات سے ہوتی ہے، وہاں سب باتیں دنیا کی ہے، مادیت کی ہے، پیسوں کی ہے، موبائلوں کی ہے، گاڑیوں کی ہے، ویزوں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے کہیں پر کسی نے آج تک کہا ہو کہ ذکر قلبی یہ ہے، درود شریف کے یہ فوائد ہے، یہ برکات ہے؟ صحیح مجلس انسان منتخب کرتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے۔ ہم کل جمعے کی نماز کے بعد حاضر ہوئے، ہمارے استاذ محترم حضرت اقدس حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب جو تشریف لاتے رہتے ہیں آپ کے ہاں، وہ 2 دن کے لیے کراچی تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم گئے، حاضر ہوئے خدمت میں۔ ہم آدھے گھنٹے سے 40 منٹ بیٹھے، اس لیے کہ عصر کا وقت قریب ہو رہا تھا۔ حضرت استاذ صاحب جمعے کی نماز وہاں مؤخر تھی، وہاں پڑھا کے آئے، پھر ہم تھوڑی دیر بیٹھے پھر آئے۔ تو جتنی دیر ہم بیٹھے، یقین کریں استاذ صاحب نے جتنی باتیں کی، سب باتیں دین کی، علم کی، علماء کی، اللہ والوں کی، اس نسبت سے ایک بات اس میں نہیں تھی کہ جس میں کوئی اور بات آئی ہو۔ دوست، قرآن میں یہ ہے، فلاں عالم نے یہ لکھا، فلاں بزرگ ایسے تھے، فلاں، اور ایسے عجیب و غریب واقعات کہ اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، اس میں سے ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ یہ کل ہی کی مجلس میں فرمایا کہ ایک شخص ہندوستان میں، اس نے ایک گھوڑا پالا تھا بڑی محبت سے، اور اللہ کی شان اس کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ چیز اتنی غائب ہو جائے آسانی سے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ وہ شخص آیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، وہ بزرگ تھے، اور ان سے کہا کہ حضرت میں تو بڑی مصیبت میں، پریشانی میں ہوں۔ کیا ہوا؟ کہا میرا گھوڑا تھا جس پر بڑی محنت کی، جس کو پالا، وہ چوری ہو گیا، میں تو کیا کروں۔ وہ سمجھے آج کل تو ہم جیسے کمزور لوگ ہیں، اسی لیے جائیں گے کوئی وظیفہ ہو یا تعویذ مل جائے، کام بن جائے۔ تو اللہ والے لوگ تھے۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مثنوی شریف پڑی ہوئی تھی۔ مثنوی جانتے ہیں نا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے، ان کی فارسی کی کتاب ہے، اشعار ہے، عبرت کی۔ تو حضرت نے وہ کھولے، ایک شعر پڑھا فارسی کا، حضرت استاذ صاحب نے وہ بھی پڑھا، اس لیے کہ وہ فارسی پہ قادر ہیں، ہمیں نہیں آتی۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کا وہ شعر پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا۔ اب دیکھیں، اور اس سے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کے ساتھ ہوا یہ تو بہت خیر کا معاملہ ہوا۔ اس نے کہا حضرت خیر ہوئی، ایک تو میرا گھوڑا تھا، اتنی محنت سے پالا، وہ چلا گیا، چوری ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں خیر ہو گئی۔ کہا خیر ہو گئی، مثنوی میں لکھا ہے خیر ہو گئی۔ کہا کیسے خیر ہوئی؟ کہا دیکھیں، جو چیز انسان کو اللہ سے غافل کرے، اللہ سے دور کر دے، اللہ کی یاد سے دور کرے، وہ اس مسلمان صاحب ایمان کے لیے دشمن ہے نا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ وہ مال اور وہ اولاد جو انسان کو اللہ سے دور کرے، وہ تو ایک مصیبت ہے، آزمائش۔ تو کہا دیکھو یہ گھوڑا، آپ اس سے اتنا پیار محبت کرتے تھے کہ آپ نے ساری زندگی اس کو دی، آج وہ چوری ہوا تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، معلوم ہوا کہ اس نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا تھا، تو گھوڑا تو آپ کا دشمن تھا۔ کہا اچھا جس چور نے چرایا تو وہ کیا ہے؟ کہا وہ بھی دشمن ہے۔ کہا اللہ نے ایک دشمن کو بھیجا، وہ دشمن آ کے آپ کے دشمن کو لے گیا ہے، تو خیر ہے یا شر ہے؟ ہاں خیر ہے۔ اب اللہ والوں کی سوچ دیکھیں، کہا چور بھی دشمن، گھوڑا بھی دشمن، ایک دشمن آ کے دوسرے دشمن کو لے گیا، آپ کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ اب دیکھیں جب انسان ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہ ہم نے کتاب کھولی ہوئی تھی یا کوئی کلاس ہو رہی تھی، لیکن اللہ والوں کی باتوں سے علم صحیح انسان کو مل جاتا ہے اور انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز و دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنی نسبت کو، اپنی مجالست کو، اپنی مصاحبت کو
اپنی دوستیوں کو، اپنے تعلقات، اس کا رخ بدلنا ہے آج. دینی مجلسوں کو، دین کے ماحول کو اور علم کے حلقوں کو اپنی زندگی سے جوڑ دیں دوستو. آپ یقین کریں، آپ کو کتاب نہیں اٹھانی، آپ کو مدرسے میں داخلہ نہیں لینا، لیکن آپ علم کی بہت ساری باتیں سیکھ لیں گے. آپ خود حیران ہوں گے. یہ صرف صحبت کی ایک زندہ برکت ہے دوستو. انسان سیکھ لیتا ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا اپنی آپ بیتی میں نا، کتنی عجیب بات لکھی کہ میں بچپن میں اپنی دادی کی گود میں پلا. دادی وہ قرآن کی حافظہ تھی، تو کہا زیادہ وقت ماں کے بجائے دادی نے گود میں رکھا، تو وہ ہر وقت گود میں رکھ کر جیسے بچوں کو لے لیتے ہیں دادی وغیرہ، قرآن کی تلاوت ہر وقت ہو رہی. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں نے بولنا شروع کیا 2.5 3 سال کی عمر میں، تو مجھے 2.25 پارے حفظ ہو چکے تھے. یہ عام آدمی نہیں لکھ رہا. 2.25 پارے کیسے؟ یہ دادی کی گود میں. انسان تو صحبت سے، ماحول سے، مجلس سے بنتا ہے یا بگڑ جاتا ہے. صحیح مجلس کا انتخاب. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اسوہ حسنہ کی مجلس ہوگی، اس میں ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا